بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی پہلی حدیث کی طرف چلیں، آئیے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سناتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کا یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آپ نے آیت کا ترجمہ سنا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف اور پہلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ تو اس حدیث میں معلوم ہو گیا کہ نیک کام کرتے ہوئے اگر نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ چیز لوگوں پر فاش کر دے گا۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلے کا ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ فرمائیں گے وہ ناحق خون کا ہوگا، کہ جس کسی کا خون ناحق کیا گیا ہوگا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ آئیے اب ہم تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اسی دنیا میں معاف کروا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں بھی اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آپ نے جانا کہ اس حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہو سکا کہ جس کسی نے ظلم کیا ہے یعنی ظالم نے، وہ اسی دنیا میں معاف کروا لے اور مظلوم سے، ورنہ اس کی ساری نیکیاں اس کے مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوئیں اور اس کے پاس صرف اور صرف اس کی برائیاں ہی ہوئیں تو پھر مظلوم کی جتنی برائیاں ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو یعنی یہ انتہائی خسارے کا سودا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ وہ اسی دنیا میں اپنے ظلم کو معاف کروا لے۔ آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں کیا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف حاضری ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کسی کے بھی حساب میں قریت کی گئی اس کو یقینی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ تھی وہ احادیث جو آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ احادیث آپ کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیر رہی ہوں گی۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ ان احادیث کو آگے ضرور بھیجیے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے